ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن، بھائی، بیٹی، بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 9 رمضان بدھ کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی امیر ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج بن مانگے رب کی ذات ہر حاجت، ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریمو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریمو کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریمو پڑھتا ہے، تو رب کریم کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ یا اللہ یا کریمو سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ اللہ والو، آج 9 رمضان بدھ کے دن یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر چند منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان لے کر آ جائیں، تو اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدا را یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا۔ یہ 9 رمضان بدھ کے دن کا روزہ ہے، اور جو بندہ 9 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو 9 رمضان بدھ کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج 9 رمضان کا روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آ گیا ہے۔ ماہ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ نمبر 1، نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، 9 رمضان کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں
تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھنا سیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 9 رمضان بدھ کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، آپ نے آج رب کریم سے مانگ لینا ہے، کیونکہ آپ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اب 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، جو مانگو گے مل جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ تیسرا، یہ وظیفہ مکمل یعنی سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور رب کو رب کا شکر کرنے والا اتنا پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے، تو آپ آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، 9 رمضان بدھ کے روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو 9 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ یہ تینوں اعمال ترتیب میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل اتنا مستند اور مجرب ہے کہ اکابرین نے جس مقصد کے لیے پڑھا کامیابی یقینی ہو گئی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایسے بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آپ نے 9 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ دوسرے بھی اپنی حاجات اور مقصد کو پورا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مانگتے ہیں، اور ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ خدارا خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔